بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرا نام محمد نعیم ارشد ہے. میں پرائمریلی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہوں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، جو خاص طور پر ہمارے لیگل پروفیشن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، کہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں لاء کے میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ گاہے بگاہے گفتگو کرتا رہتا ہوں. جو میری اپنی ناقص اس حوالے سے نالج ہے، الحمدللہ کوشش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 14 تاریخ کو 2 دن قبل ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے جس میں سول ججز کم جوڈیشل میجسٹریٹ کے ایگزام کے شیڈول کا اعلان ہوا ہے. وہ ہماری آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہو گئی ہے، اور جو میرے سامنے دیکھی ہے ابھی وہ ڈان اخبار میں بھی پبلش ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیسک ظاہر جو اس کا کرائٹیریا ہے، تو عمر کا ایک ایج بریکٹ بھی دی ہے. 22 سال سے لے کر 35 سال کی عمر تک کے لوگ اس ایگزام کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے انہوں نے وکیل ہونا ہے، اور 2 سال کی منیمم پریکٹس بھی ان کی ہو. انہوں نے کسی لا فرم کے ساتھ یا کسی سینئر وکیل صاحب کے ساتھ ابتدائی طور پر وہ اس پیریڈ کے لیے کام کیا ہو، تو اس کے بعد وہ اس ایگزام کے لیے اتفاق سے 2017 میں بھی جب سول ججز کم جوڈیشل میجسٹریٹ کے ایگزام آنریبل ہائی کورٹ نے کنڈکٹ کروائے تھے، تو میں دیگر ہمارے بہت سارے جو ججز تھے، زیادہ جن میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تھے، تو ان کے ساتھ بحیثیت ایگزامینر بھی میں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو آپ کے علم میں ہے کہ رزلٹ آیا، جس میں ریٹن میں آؤٹ آف 2865 جو کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ سارے 7 پیپرز میں اٹیمپٹ کیا ہے تحریری امتحان کے، ان میں سے بھی 28 پاس ہوئے ہیں. اور پچھلی دفعہ جیسے میں بتا رہا ہوں 17 میں تقریباً فائنلائز وہ رزلٹ 2018 میں ہوا تھا، تو 21 پاس ہوئے تھے. جہاں ایک طرف مجھے ذاتی طور پر دیگر ججز کو بھی کافی ہمیں ایک اذیت اور تکلیف بھی ہوئی کہ اتنے سارے بچوں نے اس ایگزام میں وہ اپیئر ہوئے ہیں، لیکن وہ اپ ٹو دی مارک نہیں تھے. ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہے، اس میں ایک ایگزامینیشن کمیٹی ہوتی ہے جسے بحیثیت چیئرمین آنریبل ایک لارڈشپ ہیڈ کرتے ہیں. وہ تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ کافی اٹھایا جا رہا ہے، اور اس میں بہت ٹرانسپیرنٹ، فیئرنیس، امپارشیلٹی کو مدنظر رکھ کے اس پورے ریکارڈ کو، جہاں پہلے وہ ظاہر پیپر سیٹر کو جن کو بھیجا جاتا ہے کہ جو آپ نے سول لاء کا پیپر بنانا ہے، آپ نے کرمنل لاء کا بنانا ہے، تو ان کی کانفیڈینشیلٹی کو بھی بڑا مدنظر رکھا جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر وہ نہیں، ہماری بھی ٹیبل مارکنگ ہوتی ہے. ہمیں ہائی کورٹ میں 15 دن کی ایکسرسائز ہوتی ہے جو تمام ججز ایگزامینر ہوتے ہیں. تو اس سے ان 2 ایکسپیرینس سے، کیونکہ بہت کم پرسنٹیج تھی جو پاس بچے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس ہمارے، ہمیں سب وہ چیزیں ریکال بھی ہوتی ہیں کہ میں نے جیسے when I started this profession as a lawyer back at the age of 24-25 in 92-93 after doing my law degree. ویسے ضمن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہم اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ کہ ہمارے آرڈنری سسٹم میں جو لاء کالجز ہوتے ہیں، ان کے پرائیویٹ لاء کالج تھا، تو ہمیں ڈے اسکالر بننے کا شوق تھا. تو جو سرکاری تھا اس میں شاید ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں. یعنی وہ اب موجودہ اس وقت بھی ہم 3 لوگ تھے جو ججز کلاس فیلو، اتفاق کہیں کہ کلاس فیلو میں، جن میں ایک صاحب سول جج ہو گئے تھے، نہ ہوئے اس وقت. وہ 2 ہم تھے جو ایڈیشنل سیشن جج بنے تھے 2004 میں. ان میں
وہ ایک صاحب اتفاق سے ریٹائر ہو گئے کیونکہ ان کی ایج بریکٹ ذرا لیٹ عمر میں آئے تھے, کیونکہ ایڈیشنل سیشن ججز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے ایگزام کے لیے 35 سے 45 کی ایج بریکٹ ہے, منیمم 35 میکسیمم 45. جیسے میں نے بتایا سول جج جوڈیشل میجسٹریٹ کے لیے 22 سے 35 والا ایج کا کرائٹیریا ہے, کپلڈ ود 2 ایئرز ایکسپیرینس. اور جو بات زیادہ اسٹرائک کی ہے کہ میں اس ایک انٹروڈکٹری کائنڈ آف جو ڈسکورس ہے یا میری گفتگو ہے, میں وہ اب جو لوگ بچے ہمارے اس پروفیشن میں ہیں, ویسے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہر جج جس لیول پہ بھی وہ اپنی فرائض سار انجام دے رہے ہیں, نیچے باٹم سے لے کے ٹاپ تک وہ ہیں سارے وکلا. وہ پری ریکارڈ کرائٹیرین ذرا ڈفرینٹ ہے کہ کس اسٹیج پر کس نے جج بننا ہے, سول جج کے طور پہ آنا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج کے طور پہ آنا ہے یا آنریبل ہائی کورٹ میں. تو ایکسپیرینس, کمپیٹنس وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مدے رکھتے ہیں. اب اس سے میرا جو ذاتی خاص طور پر ایک کامل یقین بھی ہے کہ اس جذبے اور لگن کی ضرورت ہے جس میں ان امپریشن سے آپ لوگوں کو پہلے تو مینٹلی طور پر جب تیار کرنا ہے اس ایگزام کے لیے, بیکاز یو ہیو گاٹ ایمپل ٹائم. یہ اب جو یہ شیڈول دیا گیا اس کے مطابق یہ 15 جولائی تک جہاں آپ نے درخواستیں جمع کروانی ہیں, وہاں 17 نومبر 2020 کو ایگزام کمنس ہونا ہے. سبجیکٹ کو کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ جیسے سچویشن ہے. اور آج جو میں ان لوگوں کو جو ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے بچوں کی طرح ہیں جو پروفیشن میں ہیں اور وہ یہ شوق ذوق بھی رکھتے ہیں اور ملک پاکستان اس سوچ کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ انہیں یہ چانس دیتا ہے, پروفیشن کوئی بھی نہیں برا ہوتا, اگر وکالت میں بھی رہیں تو خدمت لوگوں کی جا سکتی ہے. ان چیزوں سے کوئی ذہن سے حتمی طور پر آپ نے نکالنا ہے یہ ہے وہ ہے. بعض دفعہ لوگ ایسی چیزوں کو پروپیگیٹ بھی کر رکھتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, یا سم ٹائم چند لوگ جو کسی بھی پروفیشن کو, وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈاکٹر میں ہو سکتے ہیں, انجینئر میں ہو سکتے ہیں, وہ ٹیچنگ کے شعبہ سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی شعبہ, بیان اسی طور جوڈیشی میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے اور ان کی سوچوں کو وہ بالیدگی دے. انسان خطا کا بھی پتلا ہے, لیکن اصل تو انسان وہی ہے جو کسی پہلے پیش آنے والے کسی اپنی لغزش کی وجہ سے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے اگر کسی چیز کو نہیں ایک موقع پہ نہیں سمجھ سکا تو اس سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں, تو دیر آئے درست آئے وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور بہتری کی طرف جائے. اور سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے ہمیں. تو میرا جو بنیادی طور پر جو میرا مطمع نظر ہے اور مقصد ہے, اسے ایک طرح کی میری موٹیویشن میری طرف سے سمجھ لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی ایک پلان کیا ہے, دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے اور مجھے وہ عطا کرے اپنی خاص رحمت. میں آپ لوگوں کا کم از کم لا کے جو 400 کے پیپرز ہیں, سول لا 1, سول لا 2, جنرل لا, کرمنل لا, وہ آلموسٹ 400 بنتا ہے. دیگر تو ظاہر ہے جنرل نالج یا انگلش ایسے وغیرہ یا کم جو ہیں اس کو تو ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ لا سے منسلک ہیں. اور مجھے خاص طور پہ یہ اس کا ادراک اس حوالے سے بھی ہے, میں نے ایز ایڈیشنل سیشن جج 2004 میں آغاز کیا تھا جوڈیشل سروس کا, اس سے 10-11 سال پہلے وکالت بھی کی ہے. تو وہ جب شروع میں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب دینے والا جو ایگزام ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بچہ ہے, فریش گریجویٹ ہے, وہ جو اوریجنل بیسک کرائٹیریا کو اس ویری بیریئر کو اس نے کراس کر لیا ہے اپنی ایلیجیبلٹی کو پروو کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ اس بیریئر کراس کرنے کے بعد اب ایگزام کو. تو ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ منفی سوچ کو قطعی طور پر آپ نے اپنے ذہنوں سے ختم کر دینا ہے, اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ کہ یو آر دی ون. مطلب جیسے کہتے ہیں ٹاپ از آلویز ویکنڈ,
دیر از روم ایٹ دی ٹاپ. تو لیکن اس کے لیے آپ نے ایک صدق دل کے ساتھ, پوری کانسنٹریشن کے ساتھ, پوری ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ جو پریسکرائبڈ سلیبس ہے لا کا, ڈفرینٹ اسٹیچوز جیسے دیے ہیں, اس پہ بعد میں ہم گفتگو کریں گے. میرے یوٹیوب چینل پہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں اپلوڈ بھی کروا دوں گا ود ان اے کپل آف ڈیز. بکس بھی ظاہر ہے پڑھنی ہے, لائبریری سے بھی فائدہ اٹھانا ہے, اور ایک کیونکہ آج کل سب لوگ آلموسٹ اینڈرائڈ سیٹ تو ان کے پاس ہے, تو وہ نیٹ کی سہولت کے ساتھ وہ اگر یوٹیوب پہ جائیں گے, میرے چینل پہ بھی دیگر بھی ضرور نہیں ہے کہ اور بھی بے شمار لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوگا, تو وہاں سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس آج کی جو ایک ہم جو ہمارا مشن ہے, اس طرح میں جیسے کہتا ہوں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, کچھ لا سائٹس بھی ہیں, وزٹ کریں, جو اسپیسیفک جو اسٹیچوٹ ڈھونڈنا ہے وہاں سے مل جائے گا, لائبریری سے مل جائے گا. جو اپنے جن چیمبرس کے ساتھ اٹیچ ہیں, جن لا فرموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں بڑی یہ بعض کوئی نوجوان پہلے سے ایک پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, پہلے ہی چیزوں کے خدشات کو جنم دیتا ہے اور کسی خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے, تو پھر تو نہیں ہوتا نا. میں آپ کو سمپل سی مثال دوں کہ جب 2004 میں ہم نے کیا تو ایک 10 ویک کی پری سروس ٹریننگ تھی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں. تو وہ پہلا دن جب ہم وہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل صاحب تشریف لاتے ہیں, تو وہ ایک طرح کی بریفنگ کہہ لیں یا اورینٹیشن ہوتی ہے. ظاہر پوسٹنگ تو ہو جاتی ہیں اپنے اپنے رسپیکٹو پوسٹنگ پہ جوائن کرنے کے بعد, یہ سیم جیسے سول جوڈیشل میں اسی طرح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو جب وہ ٹریننگ میں جاتے ہیں تو ایک ایک کو بلاتے ہیں, ایک جیسے تعارف کرائیں گے آپ کیسے ہیں. آپ یقین کریں گے کہ وہ تمام بڑے ماڈسٹ ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, میڈیوکر فیملیز کے لوگ تھے, 10 سال 11 سال یا اس سے کچھ عرصہ انہوں نے وکالت میں بھی بڑے شوق ذوق کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کیا, اور جب ایگزام دیا تو پھر وہ کلک بھی کر گئے. تو ایک تو اس کو 101% اس امپریشن سے باہر آ کر, اور آپ نے پورے ایک لگن کے ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے. ابھی ہمارے جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم بھی ہے, میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنریبل ہائی کورٹ کو سجیشنز بھی گائے بگائے دیتے رہتے ہیں, اور مزید بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے جو 2 ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں کہ چیزوں کو ریلیکس بھی کریں, تاکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس جو بنیادی کرائٹیریا ہے, جتنا پریکٹس کا پیریڈ ہوتا ہے, کتنے کیسے مواقع ملے ہیں, کس قسم کے انسٹیٹیوشن سے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, کس قسم کے استادوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, کیا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے جو پیپر سیٹر کی یا جنہوں نے کویسچن پیپر بنائے ہیں, وہ اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. وہ تو یقینی طور پر اپنی جتنی میری بساط ہے اور جتنی میرا فہم ہے, جتنا مجھے ادراک ہے اس قانون کی دنیا میں, اتنا عرصہ اتنا تقریباً اب کافی 27-28 سال ہو گیا, جیسے میں نے بتایا بحیثیت وکیل بھی اور بعد میں 16 سال سے بحیثیت جج بھی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو میں جو ہمارے بچے اس وقت انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے, وہ اپنے درخواستیں بھی ظاہر ہے جمع کروائیں, اور اس کے بعد وہ تیاری کے لیے میرے یوٹیوب چینل والی نہیں تو اس کے لیے جو میں اسپیسیفکلی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے اس میں بھی. اچھا, ایک اور جو خاص طور پہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, جب آپ نے ایگزام دے دینا بنیادی طور پر تو آپ کا متنع نظر کوالیفائی کرنا ہی ہوگا, لیکن یہ خدا نہ خواستہ آپ اس میں گیٹ تھرو نہیں کرتے, تو ذہن میں یہ بات رکھیے پوری پختگی کے ساتھ, پورے ذہنی اسٹیبلٹی کے ساتھ, کہ اس کا آپ کو بینیفٹ کہیں اور مل جائے گا. نہ آپ نے کوئی اور بڑا جج بننا ہو, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے, یا اگر آپ نے پروفیشن میں ہی اپنے آپ کو ریٹین کرنا ہے بحیثیت وکیل, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کو اس تیاری کا
ایک انڈائریکٹلی ایک بینیفٹ یقینی طور پر پہنچ رہا ہوگا. آپ کا ذہن، آپ کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہوگا آپ جب پڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پروفیشن میں اگر پیشن نہیں ہے اور آپ اسے انجوائے نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی، ہمیں بھی بعض دفعہ اس پروفیشن میں اب اتنے سال ہو گئے کہ بعض ایسے کلیگ بھی تھے جنہوں نے سول جج کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا، 20-25 سال سروس بھی ہوگی، وہ اکثر کنڈم ہی کیا کرتے تھے. تو یہ مطلب میں پھر ان سے شرارتاً مذاکراً کہتا تھا کہ جی پھر چھڑ دیں گے تسی بھائی، تسی ہن کم بھی کر رہے ہو، اتنے سال بھی ہو گئے نے، سرکار دیا امراض بھی لے رہے ہو تو پھر مذمت بھی کری جا رہے ہو. سو دس از آپ ود کلیئرٹی اور ذہن کو مثبت اور تعمیری سوچ کو مد رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اور اس جذبے کو موجزن کر کے اپنے دلوں اور دماغوں میں کہ آپ نے اس ملک پاکستان میں جو سیکرز ہیں قانون کی میں، جو لٹیگنٹ ہیں، مظلوم ہیں، جو کسی ظلم اور استبداد کا شکار ہیں، جن کے ساتھ پولیس زیادتی کر رہی ہے، جن کے ساتھ کوئی جاگیردار کسی کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، جو کسی بڑے دیگر ذمہ دار یا کسی مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں سے، تو آپ وہاں بھی یعنی کہ ان کے لیے آپ بحیثیت جج ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اور جو وہ ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جو عال نور ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو پلان کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری تمام گیجٹ سے بھی آپ نے حتی الامکان بینیفٹ لینا ہے، بکس سے بھی اور کیس لا سے بھی اور اپنے سینئر سے بھی جہاں کو کہیں ضرورت پڑے تو ان سے. تو میری بھی کوشش ہوگی کہ میں اپنے آنے والے جو یوٹیوب میرے چینل پہ لیکچرز ہوں گے، کم از کم میں یہ جیسے بتایا کہ جو سبجیکٹس ہیں اس میں آپ تک اپنا کوئی پیغام پہنچا سکوں، جو میری دل سے دعا ہے کہ جس کا آپ کو بھی بینیفٹ ہو. مجھے تو ہوگا بھی، میری بھی ریویژن ہو جائے گی فرینکلی اسپیکنگ. تو آپ کو جب بینیفٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کامیاب کرے گا تو آپ دل سے دعائیں تو دیں گے، میرا یہ بھی یقین ہے. تھینک یو ویری مچ.